خاندان ٹوٹے گا، اگر محلے میں انتشار پیدا ہوا وہاں دوریاں پیدا ہوں گی، اگر بستی میں انتشار آیا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس بستی سے روٹ جائیں گی، اور اگر کوئی قوم اختلاف کی راہ پر چلنے لگی تو پھر ان کی ظاہری ترقیات اس قوم کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ انتشار، آپس کا جھگڑا، آپس کی لڑائی ہم کو کمزور کرے گی، ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ شروع میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے لا تنازعوا فتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغاوت نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا رعب، تمہاری دہشت تمہارے حریفوں اور دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی۔ اگر تم ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے کبھی ترقی نہیں کر سکو گے، کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اختلاف تمہاری کشتی کو پانی میں ڈبو دے گا، انتشار تمہیں بے موت مار دے گا۔ جس قوم کے اندر آپس کا جھگڑا، دشمنی، اختلاف اور انتشار ہو اسے باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں، اندر کا یہ دشمن اس کو مار کر کھا جائے گا۔ آپ کو میں یاد دلاؤں خاص طریقے پر یہ جو ہمارا علماء کا خواص کا طبقہ ہے کہ جس وقت ملک تقسیم ہو رہا تھا، ملک کی تقسیم کی بہت زیادہ مخالفت جس شخصیت نے کی تھی وہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے ملک کے وحدت پر زور دیا تھا، تقسیم ملک کے وہ مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں یہی رہنا ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، ہماری تقدیر اسی ملک کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے۔ لیکن انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے ملک تقسیم ہوا، اور اس وقت دو فرقوں کے درمیان جو لڑائی پیدا کی گئی، اور انگریزوں نے وہ لڑائی پیدا کی تھی، ہندو بھائیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو نفرت کا بیج بویا وہ انگریز نے بویا تھا۔ اس کو اپنا اقتدار عزیز تھا، اسے اپنی کرسی بچانی تھی، اس لیے اس نے دو طبقوں کو لڑایا، اور اس لڑائی کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ اور اب نفرت کا بیوپار کرنے والے لوگ اگرچہ کہ کالی چمڑی والے ہیں مگر گوری چمڑی والوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں یہ اسی لیے کہ ان کو اقتدار عزیز ہے، اس لیے نہیں کہ ملک سے کوئی تعلق اور محبت ہے، اس لیے کہ نفرت کی بنیاد ان کی کرسی کو مستحکم کرے گی۔ جتنی جلد یہ بات مسلمان اور ہمارے ہندو بھائی سمجھ لیں اتنا اچھا ہے۔ مل جل کر رہنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے میں ہماری بھی بھلائی اور اس ملک اور دیش کی بھی بھلائی ہے۔ نفرتیں ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ انگریزوں نے لڑایا تھا اور پھر ملک کو تقسیم کروایا۔ اب سنیے، جب ملک تقسیم ہوا اور بڑی تعداد میں مسلمان جا رہے تھے پڑوس کے ملک کی طرف، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے ایک بہت زبردست اور مؤثر تقریر کی تھی۔ اس تقریر کا ایک جملہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو وہ شخص اپنی زبان سے پڑھ کر سنا رہا ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ کر سنا رہا ہے، آنے والے حالات کی جو پیشن گوئی انہوں نے اس وقت کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ اب سنیے، میں اس پوری تقریر کو نہیں دہرا رہا ہوں لیکن صرف اس کا ایک جملہ